ہم گزشتہ روز جو راولہ کوٹ میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر اور پولیس پر جس انداز سے، جس بربریت سے، جس وحشت کے ساتھ حملہ کیا گیا اور اس میں ہماری آزاد کشمیر پولیس کے اور سیکورٹی کے اداروں کے جوان شہید ہوئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی گروہ کو یا جتھے کو یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور ملک کے اندر کوئی مسلح گروہ بنائے۔ بات چیت سے تمام مسائل کا حل نکلتا ہے۔ وفاقی حکومت نے، آزاد کشمیر کی حکومت نے ہر طرح سے کوشش کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن گزشتہ رات اور اس سے پہلے جس طرح ملک کے سلامتی کے اداروں، آزاد کشمیر پولیس، باقی سیکورٹی فورسز پر جتھوں نے حملہ کیا، سی ایم ایچ راولہ کوٹ پر حملہ کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے۔ اور آج کا یہ فورم حکومت پاکستان سے بھی اور حکومت آزاد کشمیر سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ملک کے اندر کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی کمیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر فساد برپا کرے یا سیکورٹی فورسز، سلامتی کے اداروں۔ کیا فرق ہے فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور ان لوگوں میں جنہوں نے کل رات پولیس والوں کو شہید کیا ہے اور جنہوں نے کل رات سیکورٹی کے اداروں کے جوانوں کو شہید کیا ہے اور تقریباً ایک بڑی تعداد زخمی ہے۔ مجھے آپ بتائیے یہ کون سا پرامن احتجاج ہے کہ جس میں لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں؟ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے مطالبات جائز بھی ہوں، آپ کی تمام چیزیں درست بھی ہوں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسلحہ اٹھائیں اور ملک کے سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہوں۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پرامن جدوجہد ہے، تو کل وہ کہیں گے کہ فتنہ خوارج کی جدوجہد بھی پرامن ہے کہ وہ پاک فوج کے جوانوں کو اور پاکستان کی عوام کو نشانہ بناتے ہیں۔ پرسوں وہ کہیں گے فتنہ ہندوستان کی جدوجہد بھی پرامن ہے جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ ناقابل قبول ہے اور کسی بھی صورت اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ قومی پیغام امن کمیٹی آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پر تشکیل دی گئی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ملک کے اندر بین المسالک، بین المذاہب، رواداری، مکالمہ اور جو مسائل ہیں ان کو پیغام پاکستان کی روشنی میں حل کیا جائے۔ پیغام پاکستان ایک متفقہ دستاویز ہے جس پہ اب تک تقریباً 17,000 علماء کے دستخط ہیں۔ اس میں امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کے دستخط ہیں۔ ہر سال آپ حضرات اسی ضابطہ اخلاق کو، جب سے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق آیا ہے، اس کے چند نکات جو ہیں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے ہم اپنے اس سبق کو اپنے آپ کو بھی یاد کرواتے ہیں اور عوام الناس کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکام کے منافی اور فساد فی الارض اور ایک قومی اور ملی جرم ہے۔ تمام مسالک کے علماء، مشائخ اور مفتیان پاکستان انتہا پسندانہ سوچ اور مکمل مسترد کرتے ہیں۔ انبیاء کرام، اصحاب رسول، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہے، اور جو شخص ان مقدسات کی توہین و تکفیر کرے گا تمام مکاتب فکر اس سے برات کرتے ہیں، اور ایسے شخص کے خلاف قانون کو فوری حرکت میں آنا چاہیے۔ علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام کا فریضہ ہے کہ درست اور غلط نظریات میں امتیاز کرنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں، جبکہ کسی کو کافر قرار دینا، تکفیر، یہ ریاست کا دائرہ اختیار ہے
جو ریاست شریعت اسلامیہ کی روح سے طے کرے گی۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے تہواروں کے موقع پر اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، اور جو حق غیر مسلم شہریوں کو آئین پاکستان نے دیا ہے ان کو کوئی فرد، گروہ یا جماعت سلب نہیں کر سکتی۔ جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں امن کے ساتھ رہتے ہیں انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے، انہیں نقصان پہنچانا گناہ ہے، اور جو آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کی خلاف ورزی کرے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف عمل درآمد کرے۔ محرم الحرام سفر المظفر کے ایام اعظام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ مجالس، کانفرنسز، اجتماعات منعقد کرنے کی حسب قانون آزادی ہے۔ نیز قانون کے دائرے میں ہونے والے اجتماعات میں چار دیواری کے تقدس کا خیال کرنا یہ تمام انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام مکاتب فکر کی بھی ذمہ داری ہے۔ بعض مقامات سے یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ پولیس یا کوئی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ خواتین کی مجلس ہو رہی ہے یا خواتین کی کوئی کانفرنس ہے۔ یہ متفقہ بات ہے کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تمام یہ بات نچلی سطح پر ہمیں لے کر جانی ہے کہ اہل محلہ، اہل علاقہ، محبان اہل بیت اور اصحاب رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت باہمی برداشت کے ساتھ وطن اور اسلام دشمن کی سازشوں پر پوری نظر رکھے۔ یہ پولیس والا ایک تھانے کے اندر اگر 100 لوگ ہیں تو ایک محلے کے اندر بڑی مشکل سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگتی ہوگی۔ اگر ہم خود جاگ رہے ہوں تو کوئی باہر سے آ کے ہمارے علاقوں میں تقریر نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں یہ خود بھی جاگنا ہے، اور جو مجالس کے، کانفرنسوں کے، امام بارگاہوں کے منتظمین ہیں، جیسا کہ اس وقت ایک نظم بنا ہوا ہے، ان کے اور پولیس کے درمیان اور انتظامیہ کے ساتھ جو روابط ہیں ان کو مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ذاکرین و واعظین، خطباء امت کو جوڑنے کا فریضہ ادا کریں۔ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اس لمحے میں بھی اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، اس وقت امت کو جوڑنے کی بات کریں، امت کو توڑنے کی بات نہ کریں۔ اور جو یہ بات ہمیں طے کرنی ہوگی کہ جو خطیب، ذاکر، واعظ، مولانا، قاری، حافظ، مفتی امت کو توڑنے کی بات کرے، فساد کی بات کرے، پھر ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، بے شک وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں میسج دینا ہے۔ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہر مسلک کے عالم، واعظ، خطیب، ذاکر کو اپنے مسلک کے پیروکاروں کو اپنے مذہب کے عقائد، اصول و فروع کو بیان کرنے، نیز انداز بیان میں اس بات کا خیال رہے کہ تمام عالم اسلام کی مذہبی و دینی شخصیات کی توہین نہ ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ گزشتہ سال خامنائی صاحب نے جمع کا صیغہ بولا۔ پہلے ان کی طرف سے جو آتا تھا فتویٰ جو آیا اس میں تھا خلفائے راشدین کا ذکر تھا، امہات المومنین کا ذکر تھا، صحابہ اکرام کا ذکر تھا کہ ان کی توہین حرام ہے۔ لیکن پچھلے سال انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے کسی بڑے سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس کی بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ ملک کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ذرائع ابلاغ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ محرم الحرام سے قبل، بعد اور دوران محرم پیغام پاکستان کی روشنی میں مرتب کردہ ضابطہ اخلاق کی مکمل تشریح کریں اور وحدت اور اتحاد کے پیغام کو عام کرنے میں معاون بنیں۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر کسی بھی ایسی تحریر و تقریر
جس سے اشتعال پیدا ہو اس کے خلاف متعلقہ حکومتی ادارے کو فوری طور پر آگاہی دے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ وطن عزیز پاکستان میں قیام امن کے لیے، انتہا پسندی، دہشت گردی اور عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ریاست کے تمام اداروں اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ ضابطہ اخلاق جو ہر سال ہم جاری کرتے ہیں، ایک بار پھر آج اس کا آغاز ہم لاہور سے کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ اور ہمارا میڈیا عمل کرے گا۔ میڈیا سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ صرف ریٹنگ کے لیے، اور علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، کیا ہمارے پاس یہی موضوع رہ گئے ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو قابل ذکر بھی نہیں ہے، ہم سب حسینی ہیں اور ہمیں حسینی ہونے پر فخر ہے۔ جو حسین کو نہیں مانتا ہم بھی اسے نہیں مانتے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی ہے کہ علی بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، کوئی ہے جو اس کا انکار کرے؟ یہ جو کوئی یہاں ہم اتنے تمام مکاتب فکر کے سینکڑوں علماء بیٹھے ہیں یا لاکھوں بھی ہوں، کوئی کھڑا ہو کے دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں یزیدی ہوں، سارے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسین سب کے ہیں، اور حسین کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کیا جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایام جو ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا دن جو ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ یہ سمجھیں اور اس بات کا ادراک کریں کہ امت کو افواہ سازی کے ذریعے جس طرح توڑا گیا، اور پہلا حملہ یہ افواہ سازی کا جو تھا وہ سیدنا عثمان غنی پر ہوا۔ یہ افواہ سازی تھی نا، آج کا سوشل میڈیا تھا۔ وہ عثمان غنی جو ایک ایک چیز کا خیال رکھنے والے تھے، ان پر الزام تراشی شروع کی گئی اور جعلی خطوط بنائے گئے، اور اس میں یہود ملوث تھے، منافقین ملوث تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وطن کے لیے، ہم ملک کے سلامتی کے اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں قرآن کریم کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں غیر شرعی کوئی معاملہ ہوگا اس میں آپ کو تنبیہ بھی کریں گے، اس میں آپ کو سمجھائیں گے بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور مبلغ کے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ میں حضرت مفتی انتخاب نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آخر میں اس حوالے سے آپ تمام رائے ظفر صاحب کہتے ہیں ایک بار پھر یہ جو ہمارا سبق ہے اس کے اوپر سب حضرات کی تائید لے لیں، تو یہ ضابطہ اخلاق سب کو منظور ہے۔ اور اسی طرح جو آزاد کشمیر میں ہمارے سلامتی کے اداروں کے اوپر اس کی بھی ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔